حکمران اب تو نعرہ تکبیر۔ ناظرین، 6 ستمبر کا دن جب بھی آتا ہے بہت سی ماضی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ 1965 کی جنگ، جبکہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی دن میں جنگ فتح کر کے پورے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن پاکستانی فوج اور غیور عوام نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ 1965 کی جنگ کیوں ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، کون اس جنگ کو جیتا، کون ہارا، اور اس جنگ سے دونوں ممالک کو کیا فائدہ اور نقصان ہوا، اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور لائک کے بٹن کو بھی کلک کر دیجیے۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اور بر صغیر کو انڈیا اور پاکستان میں تقسیم کیا گیا تو اس وقت تقریباً 536 کے قریب دیسی ریاستوں سے مراد کہ ان ریاستوں میں بادشاہوں کی یا نوابوں کی حکومت تھی۔ ان ریاستوں کو یہ حق دیا گیا کہ یا تو وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا پھر بھارت کے ساتھ۔ ان ریاستوں میں کشمیر کی ریاست بھی تھی۔ کشمیر کی عوام 95% مسلمان تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے، لیکن وہاں کا راجہ ہندو تھا۔ اس ہندو راجہ نے بھارت کے ساتھ مل کے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا اور بھارت نے اپنی فوج کشمیر کے اندر داخل کر دی اور کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ کشمیری مجاہدین نے اس کی مذمت کی، انہوں نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا اور لیکن جو حصہ ابھی بھی انڈیا کے قبضے میں ہے اس کو فتح کرنا باقی تھا۔ بھارت یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ مجاہدین نہ صرف کشمیر تک رہیں گے بلکہ ہو سکتا ہے یہ دلی کو بھی فتح کر دیں۔ ان کی اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے بھارت پریشان ہو گیا اور اس نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے سامنے رکھا کہ جنگ کو بند کرا دیا جائے اور ہم یہ مسئلہ کشمیر کے اس فیصلے پہ کہ مسئلہ کشمیر کی عوام کے مطابق حل کیا جائے گا، جنگ کو بند کر دیا گیا اور یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن یہ مسئلہ آج بھی چوں کا توں ہے۔ پوری دنیا بھارت کے ظلم اور بربریت کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ جب یہ ظلم اور بربریت انتہا کو پہنچ گئی تو کشمیری عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا مقبوضہ حصہ، جس کو مقبوضہ کشمیر بھی کہتے ہیں، اس کو حاصل کر کے رہیں گے، کیونکہ اس میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو کہ انڈین فوج کے ظلم کو برداشت کر کے تنگ آ چکی ہے۔ چنانچہ جولائی 1965 میں کشمیری مجاہدین نے انڈیا کی افواج کے خلاف ایک گوریلا وار چھیڑی۔ گوریلا وار عام کنونشنل وار کی نسبت مختلف ہوتی ہے۔ اس میں بم، بارود، ٹینک، جہاز حصہ نہیں لیتے، بلکہ اس میں دشمنوں کے کیمپوں کے اندر داخل ہوا جاتا ہے اور ان کو خاموشی میں سے قتل و غارت کر دیا جاتا ہے، ان کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ افغانستان میں رشیا اور امریکہ کے ساتھ۔ مجاہدین کشمیر اپنے اس حملے میں بہت کامیاب ہوئے اور بھارتی فوج کو انتہا کا نقصان پہنچا۔ ان کی 3 چوکیاں مجاہدین کے قبضے میں آ گئیں۔ بھارتی فوج نے جب یہ دیکھا کہ ہم اس جنگ کو فتح نہیں کر سکے تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی یوز کی۔ انہوں نے اس جنگ کو پھیلا دیا اور کشمیر کے علاوہ پورے پاکستان پر یہ جنگ مسلط کر دی۔ بھارتی فوج کا یہ عزم تھا کہ وہ لاہور پر حملہ کریں گے اور لاہور کو دوسرے علاقوں سے ختم کر کے آہستہ آہستہ پورے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم رات کی تاریخی میں حملہ کریں گے اور صبح کا ناشتہ لاہور میں کر کے شام کو لاہور کے جم خانے میں شراب نوشی اور چائے اور عیاشی کریں گے، مگر پاک افواج اور غیور عوام نے ان کے ان ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کر دیا۔
بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں جب حملہ کیا تو اس وقت کے صدر پاکستان ایوب خان نے ریڈیو پر ہنگامی حالات کا اعلان کیا اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ انیس سو 65 کی جنگ کی وجہ صرف مسئلہ کشمیر ہی نہیں تھی، بلکہ اصل وجہ تو یہ تھی کہ ہندوؤں نے پاکستان کے وجود کو کبھی قبول ہی نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف بھارت میں عام انتخابات ہونے جا رہے تھے جس میں کانگریس پارٹی چاہتی تھی کہ وہ جیت جائے۔ اس جیت کو حاصل کرنے کے لیے اور ووٹروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم پاکستان کو فتح کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان کو فتح کرنا آسان نہیں ہے۔ نعروں اور حقیقت کی دنیا میں بہت فرق ہے۔ چنانچہ بھارتی فوج نے الصبح لاہور شہر پر 3 اطراف سے حملہ کیا، واگا، برکی اور قصور سے۔ بھارتی فوج جو صبح لاہور میں ناشتہ کرنے کا خواب دیکھ رہی تھی، افسوس کہ وہ BRP نہر بھی پار نہ کر سکی۔ اس نہر پہ میجر عزیز بھٹی اور ان کے دستے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے۔ میجر عزیز بھٹی 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے دستے بھارتی فوج کا مقابلہ کرتے رہے اور انہیں وطن عزیز پر قدم رکھنے نہ دیا۔ چھاتی پہ توپ کا گولہ لگا، وہ شہید ہو گئے، انہیں نشان حیدر ملا، لیکن انہوں نے وطن کے اوپر ایک آنچ نہ آنے دی۔ بھارت کی اسٹریٹجی تھی کہ اس جنگ کو پھیلایا جائے، اور اسی اسٹریٹجی کے تحت بھارت نے قصور کی طرف سے لاہور پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے شیروں نے فوری طور پہ حملہ پسپا کر دیا۔ اگلے روز پاکستان کی بہادر فوج نے جوابی حملہ کیا اور دشمن کے علاقے خیم کرن پر قبضہ کر لیا۔ بھارت نے ہیڈ سلیمانکی کی طرف سے نیا محاذ کھولا، لیکن وہاں بھی اسے منہ کی کھانی پڑی۔ لاہور اور قصور میں ناکامی کے بعد بھارت نے ٹینکوں اور بختر بند ڈویژن کے ساتھ سیالکوٹ کے علاقے چونڈا میں حملہ کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کا حملہ تھا۔ بھارت کا ارادہ تھا کہ سیالکوٹ سے GT روڈ پر قبضہ کر کے لاہور کا دوسرے شہروں سے رابطہ کاٹ دیا جائے، لیکن پاکستان کی بہادر فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا کے دفاعی ماہرین حیران رہ گئے، اور چونڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ پاکستانی عوام جنہوں نے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنے وطن عزیز کو اپنی جان قربان کر کے بچایا۔ کہا جاتا ہے رہی صحیح کسر پاکستانی ایئر فورس نے پوری کر دی، جس نے بھارتی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا وہ حال کیا جو کہ ابرہا کے لشکر کا ابابیلوں نے کیا تھا۔ بھارتی اپنے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو سٹارٹ چھوڑ کے ہی بھاگ گئے۔ ہر محاذ پہ شکست سے بوکھلا کر بھارت نے جنگ کا دائرہ راجستھان تک پھیلا دیا اور حیدرآباد پر قبضہ کرنے کی غرض سے پیش قدمی کی، مگر یہاں پاکستانی فوج نے خود مجاہدین کے ساتھ مل کر دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور اس کو پے در پہ شکست دے کر اس کی کئی چوکیوں پہ قبضہ کر دیا۔ زمینی محاذ پہ شکست کھانے کے بعد بھارتی فضائیہ کو پاکستانی فضائیہ نے دن میں تارے دکھا دیے۔ پاکستان کے شاہین سے ہوا بازوں نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں بھارتی ہوا بازوں میں برتری حاصل کر دی۔ پاکستانی فضائیہ نے دشمن پر کاری ضرب لگاتے ہوئے پٹھان کوٹ، جودھ پور، آدم پور، ہلواڑہ، جام نگر، جموں اور سری نگر کے اہم بھارتی ہوائی اڈوں پر ٹھیک نشانے لگا کر بھارت کے درجنوں ہوائی جہاز نیست و نابود کر دیے۔ اس محاذ میں بھارت کے تقریباً 104 جٹ طیارے تباہ ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے صرف 19 طیارے تباہ ہوئے۔ اس محاذ میں بھارت کے تقریباً 450 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا، جبکہ پاکستان کے طیاروں کی تعداد 1/3 تھی۔
हथियारों की तादाद तो कम थी, लेकिन जज्बे भारतीय अफवाज से कई गुना ज्यादा थे। पाकिस्तानी शाहीनों ने 1965 की जंग में न सिर्फ भारतीय हवाई जहाज़ों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि आलमी रिकॉर्ड भी कायम किए। भारत ने सरगोदा में पाक फिजाइये के अड्डे को निशाना बनाने के लिए कई हमले किए, लेकिन हर बार नाकामी से दो चार हुआ। इसी जंग में लाहौर के मुकाम पर स्क्वाड लीडर मोहम्मद महमूद आलम MM आलम ने भारत के 5 लड़ाका हथियारे गिराकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान फिजाइया ने भारत के बरतानवी साख्ता जहाज को कैप्टन समेत जमीन पर उतार लिया। इस जहाज को कराची के PF म्यूजियम में एयर ट्रॉफी के तौर पर रखा गया है। ज़मीनी और फ़िज़ाई बरतरी हासिल करने के बाद पाक बहरिया ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत का गरूर खाक में मिला दिया। पाक बहरिया ने न सिर्फ अपने मुल्क का दिफा किया, बल्कि दुश्मनों के इलाके में जाके उनके जहाज़ों पर ताबड़तोड़ हमले किए। मुंबई उस वक्त इंडिया बहरिया का हेडक्वार्टर था। पाकिस्तान की वाहिद आबदोज गाजी ने उस हेडक्वार्टर पे जाकर पाकिस्तान आने वाले तमाम इंडियन बहरी जहाज़ों को रोके रखा। इतनी देर में पाकिस्तान के भी बहरी जहाज़ों ने अपनी पोजीशन संभाल ली। चुनाचा 7 सितंबर को पाकिस्तानी बहरी तोपों ने कराची से तकरीबन 2.25 किलोमीटर के फासले पे पोर्ट द्वारका पर, जो कि इंडिया की बहरिया की पोस्ट थी, ताबड़तोड़ हमले किए। जितने भी वहां जहाज खड़े हुए थे, या तो वो तबाह बर्बाद हो गए, जो बच गए वो भाग निकले। इस तरह पाक बहरिया ने इंडिया बहरिया का गरूर खाक में मिला कर रख दिया। वो जंग जिसे दुश्मन समझता था कि मैं एक दिन में फतह कर लूँगा, 17 दिन तक जारी रही। इस जंग में ना सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज बल्कि पाकिस्तानी कौम ने भी दिल खोल के हिस्सा लिया। ना सिर्फ टैंकों के नीचे बम बांध के लेटे, बल्कि माली लिहाज से भी बहुत इमदाद की। अस्पतालों में खून एहतियात देने वालों की लाइनें लग गईं। इस जंग से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि दुनिया को ये नज़र आ गया कि पाकिस्तान भी एक मजबूत कौम, एक मजबूत ताकत है, और पाकिस्तानी आर्मी इस बात की सलाहियत रखती है कि कोई भी मुल्क अगर उस पर हमला करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।